الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ اسی کا سہارا لے کر میں بات کو آگے چلوں گا، لیکن ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، فرمایا قیامت والے دن میں اس کے ساتھ سلام لوں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ 50 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں اور ہمیں یہ فضیلت مل جائے۔ اس واسطے سستی نہیں کریں گے آپ، اور یہ جو ہم نے سنا ہے کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا اور یاد کروائیے انہیں اللہ کے دن۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے، میں تھوڑا سا اس کو کھول دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ یہ ایک سادہ بات ہے، اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن سارے اللہ کے ہیں، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر ساعت وہ اللہ کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اے میرے حبیب ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ؟ تو اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہر وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت اور برکت اور فضیلت والی چیز ملی ہو، تو فرمایا اس دن کو تم نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب 27ویں کی رات آئے تو عمومی طور پر سبھی مساجد کے اندر ایک محفل کا اہتمام ہوتا ہے جس کا نام ختم قرآن ہوتا ہے۔ توجہ ہے بھائی، دائیں بائیں نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، بڑی خاص باتیں۔ ختم قرآن نامی ایک محفل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اچھا، یہاں پر بالکل آپ یہ فرقہ واریت سے نکل کے میری بات سنیں، کیونکہ فرقہ واریت میں ذہن تنگ ہوتے ہیں، اور جب آپ اس سے نکل کے سنیں گے تو نکل کے کیا ہے؟ سنیت، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ فرقہ واریت نکے بڑی نہر ہوتی ہے نا، بیچوں موگا کڈیا اپنا کھاڑا کڈیا، چل بھائی اسی کھاڑے والے نہیں، اسی نہراں تے سمندراں والے ہیں۔ اس واسطے آپ اس بات سے ہٹ کے ذرا میری بات سننے کی کوشش کریں۔ 27ویں کی رات ہر مسجد میں محفل ہوتی ہے، وہ کسی مکتبہ فکر کی ہونا وہ محفل سجا لیتے ہیں بغیر لڑائی جھگڑے کے۔ آپ نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ محفل کس بات کی ہے، سادہ سا جواب ہوگا، بھئی آپ کو نہیں پتا یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، یہی بات ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے ہم اس رات کو محفل کر لیتے ہیں۔ اتنے ہی پیار سے پھر جواب دیا جائے، اگر قرآن کی محفل ہو سکتی ہے تو قرآن والے کی محفل نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے جس کو لوگ نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی سمجھانے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کی آپ ہر بندہ محفل کرتا ہے، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آج رات قرآن ہے، اور میں آپ کو بڑے لطف کی بات بتاؤں، اہل علم جانتے ہوں گے، آپ عوام الناس کی پہلی مرتبہ یہ سنیں گے، اس رات جو قرآن اللہ نے نازل کیا نا، وہ دنیا پہ نہیں آیا تھا، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا تھا۔ دوبارہ پھر سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس رات میں جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا نا، وہ ڈائریکٹ دنیا پہ نہیں آیا تھا، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہلے آسمان پر نازل کر دیا۔ فرمایا جبرائیل اب تیری ذمہ داری ہے، جیسے جیسے میرے حبیب کو ضرورت پڑتی جائے ویسے ویسے قرآن لے کے پیچھے چلے جانا ہے۔
یہ بھی میرے حبیب کی عظمت ہے کہ پہلے نبیوں کو کہا جاتا تھا فلاں جگہ آ جاؤ اور اپنی کتاب لے جاؤ. میرے نبی کی شان ہے مکے میں ہے تو کتاب پیچھے جا رہی ہے, مدینے میں ہے تو پیغام پیچھے جا, جہاں ہیں وہاں جا رہے ہیں. تو جب اتنا فرق ہے شان کا, اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا, اس لیے فرمایا تھا. یہ حضور کی شان ہے. اچھا, قرآن مجید آیا آسمان دنیا پر. میں اب تھوڑا سا بات کر سکتا ہوں اگر آپ تھوڑا جاگیں, تاکہ یہ سویا ہوا جاگ جائے نا, یہ بات کروں گا. میں نے کہا یہ قرآن مجید نازل ہوا آسمانوں پر تے لوکاں نوں چاہ چڑھ گیا تھلے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے, ایتھے چاہ چڑھ گیا, ہر بندہ ہی اپنی مسجد محفل سے جا کے بیٹھا ہے. میں کہا پتر قرآن تے ایتھے توڑ آیا بھی نہیں سی تے تینوں چاہ چڑھ گیا تے محفل کرنا ہے. قرآن والا نبی دا توڑ آیا سی تے وہ دا چاہ کیوں نہیں کرنا. تو بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ کو. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دن یاد کرو. اگر قرآن والا دن یاد رہتا ہے تو یار کتنا سادہ بات ہے, جس دن قرآن والا نبی آیا ہے اور جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے, کیا ان کے دن کو یاد نہیں کرنا ہے؟ اس لیے یہ دن یاد کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی سن لیں, بسا اوقات کئی احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دن کیوں ہی منایا جائے. میں نے کہا کوئی دن نہ ہوتا اگر یہ دن نہ ہوتا, کوئی رات نہ ہوتی اگر یہ 12 ربیع الاول کی رات نہ ہوتی. یہ حضور کی آمد کا صدقہ اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دوستان گرامی, اس واسطے اللہ جس دن میں کوئی خاص چیز بھیجے فرمایا اس دن کو یاد کرنا چاہیے. اچھا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اگرچہ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے, 10 20 سال آپ نے نہیں پڑھا, لیکن شعور تو ہے نا. مجھے ایک بات پتا ہے, اس کائنات میں حضور سے بڑی شان والی کوئی چیز بھی ہے؟ سارے جواب دے مجھے. حضور سے بڑی اللہ کی ذات کے بعد اگر شان ہے تو میرے حبیب کی ہے. اور اس آیت میں ہے کہ جب کوئی شان والی چیز آئے جس کا میں نے تفسیر کی ہے تو اس دن کو یاد کرو. میرے حبیب سے بڑھ کر تو شان ہی کسی کی نہیں ہے, تو پھر سب سے پہلے تو دن مصطفیٰ کا منایا جائے نا. اس دن کو یاد, تاکہ قرآن کے حکم پر عمل ہو جائے. باقی چھوٹے چھوٹے دن بعد میں منائے جائیں. سمجھ آئی؟ سب سے بڑا دن حضور کی آمد کا دن ہے, اور یہی اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ. بلکہ یہاں پر میں تھوڑی سی نشاندہی اور کرتا چلا جاؤں. نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے نا, تو وہاں پر دیکھا تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. توجہ ہے, یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. جنہوں بہت اچھا ہے بخاری جو بخاؤ تکڑے ہو, یہ مسئلہ ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ ذرا. وہ آ گئے, 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ دن بڑی برکت والا ہے ہمارے لیے. بھائی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. اور دسو کیویں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے جو بڑے ان کے ساتھ تھے انہیں بچایا تھا, اور جو فرعون اور اس کے ساتھ تھے ان کو غرق کیا تھا. تو جب بھی یہ دن آتا ہے نا تو ہمیں یاد آتی ہے, اور جب یاد آتی ہے تو ہمیں خوشی چڑھتی ہے کہ ہمارا دشمن غرق ہوا تھا اور ہمارے جو تاجدار تھے وہ بچے تھے اور ہمارے بڑے بچ گئے تھے, تو ہم اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ پہلی امتوں کو بھی پتا تھا کہ کوئی عظمت والی چیز, شان والی, برکت والی مل جائے تو دن منانا چاہیے. میں کہا یہودیوں کو پتا چل گیا, مسلمان کیوں نہیں منا رہے گا؟ ایک بات یہ. اب یہاں پر دوسری بات بھی سن لینا تاکہ مسئلہ مزید کھول جائے اور پکا ہو جائے. یہی سے آسکہ شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ حضور کی حدیث ہے, ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو اور اپنی داڑھی کو بڑھنے دو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ پوری حدیث ہے. اس واسطے ہو سکے تو حضور کو کبھی داڑھی شریف کا تحفہ بھی دے دینا. ہاں, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چراغ ہوگا قبر کا. یہ کیا ہوگا؟ قبر کا چراغ ہوگا. اس لیے تو فرمایا عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا. فرمایا ہمیں پتا تھا کہ اندھیری قبر اندھیری ہے, لیکن ہمیں کیا ہے, ہم تو رخ مصطفیٰ کا چراغ لے کے جا رہے ہیں. قبر میں جاتے ہی جب روشن ہوگا تو چاسنوں کی چس آ جانی ہے.
تو جب ہو سکے آپ ضرور مہربانی کریں، بلکہ ہو سکے والی کیا بات ہے، کلمہ جب پڑھا تھے ہو سکے والی کڑی گل ہے، ہن بس کرو نا، حضور نہ وفاواں کرنا سیکھو۔ بابا خادم دا جنازہ تو ہم کوئی سبق کوئی نہیں دے کے گیا جناب، حضور سے وفائیں کرنا سیکھو۔ سائیاں نہ بندہ وفا کرے، مالک کانڈ نہیں کے لگن دیندے، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب نبی جن، سب نبی جن، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ حضور سے وفائیں کرنا سیکھو، ہو سکے والی بات نہیں، ہو سکے تو نیت کرو بس، اللہ خیر صلی اللہ، چھوڑو باقی جتنے دن گزر گئے، یہ تو چراغ ہے، اور چراغ کو کوئی بھی گل نہیں ہونے دیتا، بلب بھی ساڑیا کہتا شامی آن تھی لگا ہوئے کہ یہ لیٹ ہو جائے تو آپ ناس کے الیکٹریشن بٹھا لیں تو چھتی کر روشنی ہو جائے، تو میں کہا قبر والی روشنی نو گول کر دے رہی دیو سرکار، 70 روپیے دے کے اپنے ہاتھی جاندی کرو، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ چلو اور کھچی گال سی ہے، داڑیاں لے نہیں بولتے جنہاں منائیاں ہو کہ تو بولنے کے ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، یہ پیغام دینا ہمارا ذمہ بنتا ہے، اس لیے میں میٹھے میٹھے انداز میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مخالفت کیسے بنتی تھی کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہے نا، تو نبی پاک فرماتے بھی آج تو بعد محرم والے دن روزہ کوئی نہ رکھے، مخالفت بن گئی تھی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم اپنی مسجد میں جوتا اتار کے جاتے ہیں یا پہن کے جاتے ہیں؟ اتار کے جاتے ہیں نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہودی اپنی عبادت گاہ میں جیسے جائے تو میں نے الٹ کرنا ہے، اگر وہ لا کے جانے سی تو پا کے جانا ہے، تو جی وہ پا کے جان کے لا کے جانا ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ صاحب باری شریعت کو پڑھنے انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہوں کہ ان کی مخالفت کرنی ہے ہر معاملے کے اندر۔ اب مخالفت یہ بنتی تھی کہ نبی پاک فرماتے ہیں بھائی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، میں رکھ لینے۔ اب اگر نبی روک دیتے تو پھر یہ دن نہ منایا جاتا، حالانکہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے ان کو برکت ملی تھی۔ اب دن بھی منانا تھا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دن یاد کرو، آپ اس دن کو یاد بھی کرنا تھا اور مخالفت بھی کرنی تھی۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، میری امت تو اپنے 2 روزے رکھنے، دن مناونا نہیں چھڑیا۔ اس نقطے کو سمجھے، دن مناونا نہیں چھڑیا، دیہڑے 2 کر چھڑے، فرمایا 9-10 کر چھڑو یا 10 سے 11 کر چھڑو، پر دیہڑا مناونا ہے، پر 1 مناوندے نہیں، اسی 2 بنا چھڑا گے۔ اب بات سمجھ آئیے، دن منانا کتنا امپورٹنٹ کام ہے۔ اگر یہ ایسا ویسا حضور فرماتے چھڑو پر یار یہودی کر دینے تسی نہیں کرنا، رمانی کر دینے تسی ڈبل کر چھڑو۔ یہ ویسے ایک مطلب اور بھی نکل دا جے، یہودی جنہ کام کرنا سانو وہ تو چوکھا کرنا چاہیے، اس تو بات ہی کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ وہ اپنے نبی کے لیے 1 دن منائیں، اس لیے تو امت سارا سال ہی مصطفیٰ کا میلاد بنا لیتی ہے۔ یہ قوم صرف 1 دن میلاد نہیں کرتی ہے، یہ 1 دن تو جلوس کر دی ہے، اور اس جلوس سے بھی کہیں دا جلوس نکلے آتا ہے، میں چیکاں پہن دیا ہوندیاں نے، یہ کیوں کہاں کیسے؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے دل پر غور کر، یہ سارے نکلے کس لیے؟ حضور کے لیے ہیں۔ تو کلمہ کو نہیں پڑھیا، تینوں پورا بھی چاہ نہیں چڑھیا، تو خدا کا خوف کرو۔ تو یہ دوسری بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے حضور نے دن کو ختم نہیں فرمایا بلکہ جاری رکھا تاکہ دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، دن کو منایا جائے۔ تو پتہ چلا دن منانے کی کتنی اہمیت ہے، اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اور اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو سنا دوں آپ، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جس دن بھی کوئی عظمت والی چیز آ جائے، قرآن آئے، تب اس کو یاد کیا جائے۔ یہودیوں کے نبی اور ان کے بڑے بچ جائیں تو وہ اپنے دن کو یاد کریں۔ بتائیں ہم نے اپنا دن یاد کرنا یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے نا جی۔ اور ہمارا سب سے بڑا دن حضور کی آمد والا دن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی زندگی میں جو پہلی تقریر فرمائی تھی نا، اس وقت آپ کی عمر تھی 6 سال، یہ یاد رکھ لیں، 6 سال عمر تھی اعلیٰ حضرت کی، اور آپ نے جب تقریر فرمائی تو اس کا موضوع میلاد مصطفیٰ تھا، اور جو سننے والے تھے وہ اکثر علماء تھے، اور اس کا دورانیہ 2 گھنٹے تھا۔ میں نے بہت جلدی آپ کی جان چھوڑ دینی ہے چونکہ میری ڈائری میں مغرب کے بعد کا ٹائم لکھا ہوا تھا، پر وہ اتنے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہونا ہو کر دیا اس ویلے میں ہونا پیا، پر کیا کریں، آپ کی محبت بھی تھی۔ بہرحال
میں کوشش کروں گا کہ بڑی جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے، لیکن جیڑی گل ہوئے نا انہیں بیچ ڈبل گلہ ہونیاں چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. تو آپ پریشان ہو گئے شاید ہوں آخر دعوانا کہنے لگا ہے، تھوڑا جا حوصلہ رکھو، کر لینے ہیں. تو آپ تھوڑا سا توجہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے اپنے موبائلوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ ذرا جیباں چ پاؤ نا، ایک بار اترو جیباں چ پاؤ. میری گل سنو ذرا، ٹھیک ہے؟ وہ بنتی پی وہ کو لے لیا جی، وہ داڑ بھی گل جائے گی. ہے تھی میری گل سنو تاکہ میں تمہیں سبق سنا لوا. توجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تقریر فرمائی نا، اس کا موضوع کیا تھا؟ بولو خیر ہے. آپ انتظار میں ہوگا کہ سور لگائے گا، میں کوئی نہیں یہ لونی. اے سور دیاں گلاں سن لو تو یہ بڑی گل ہے. دوستان مکرم، آپ نے جب تقریر فرمائی اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ نے نکتہ بیان کیا، اور وہ کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو بڑا نبی نبی کرتے ہو، بڑے جشن کرتے ہو، بڑا جلوس نکالتے ہو، بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے اس کی وجہ کیا ہے، توجہ میری طرف رہے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، ایمان سے بتاؤ جب وہ نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو آتے ہی اس نبی نے کسے یاد کیا؟ وہ کہنے لگے وہ نبی جب دنیا میں آئے، اور اب آپ بھی سننا اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ لینا. فرمایا جب وہ نبی دنیا میں آئے، آتے ہی اللہ کی تکبیر و تحمید کے بعد سر سجدے میں رکھ کے کہا باری تعالیٰ میری امت تو میرے حوالے کر دینا. نبی کو یہ بھی پتا تھا میں نبی ہوں، اور نبی کو یہ بھی پتا تھا میری امت ہے، نبی کو یہ بھی پتا تھا یہ گناہگار ہوگی، اور یہ بھی پتا تھا بخشی کہاں جانی ہے کہ میری چادر دے تھلے آ جائے. جس کی زبان اپنی اگلے جملے پہ ضرور بولے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اوے لوگو زمانے آلے ہو، سیانے کہندے نے بدلہ ہی چکا دے ہو. اگے آہو کہ فرمایا کہ 12 ربیع الاول نو آ کے اونا سانو یاد کیتا ہے تے سانو نمک حرام نہیں بننا چاہیے جدو 12 ربیع الاول آوے بدلہ چکا کے نبی نو یاد کر. پیسے سٹن کا کنا مولوی نے کیسے ہی بدل رہی ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی جو جاگ رہے ہیں. دیکھو یار کتنی سادہ دلیل اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی. آپ نے کیا کہا؟ توجہ ہے بھائی، ہے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، کوئی وردیاں کوئی ٹوپیاں، ماشاءاللہ. یہ میرے خیال کمیٹی والے نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو دوے نوجوانہ کیوں نہیں رکھیاں بھائی؟ نال لگیا کرو جدو نیک کام ہوئے نا، اس لئے سارے نال لگیا کرو. ایدی وردی تیار کرو جدو میلاد شریف آوے ساری مسجد ایک جی وردی ہوئے، سواد آ جائے گا. اور ہاں یہ آپ کہیں گے کہ شاید اینا بچیانو جناب دویانو بھی کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ سننا، نبی پاک جب جنگ بدر میں تھے جتنے فرشتے آسی علماء نے پوچھو اکو وردی چاہے سن. تو جب آنا چاہیے نا حضور کی بارگاہ میں اکو وردی ہونی چاہیے. اچھی بات ہے، سفید لباس رکھیں، ایسی ٹوپی رکھیں، سبحان اللہ. اور باقی جتنے آپ بھی ساتھ دیا کریں، اور کوشش کریں سارے مل جل کے محبت کے ساتھ رہا کریں، کیونکہ حضور کے پیار میں رہنے والے کبھی لڑا نہیں کرتے. سمجھ آ رہے؟ اچھا کئی بندے بٹھے پہ گئے ہو جا رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھا کریں. یہ باتیں بڑی خاص ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ مقصد میلاد ہے. اگر آپ تھک چکے ہیں تو سلام پڑھ لینے. میرے حال دیکھو مہمان آئے نے، انہوں نے بہ جانا ہے تو تسی سبحان اللہ کہہ لینا ہے، تو میں اگلی گل سناواں تانوں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بدلہ ہی چکا دو. وہ نبی آئے ہمیں یاد کیا، یار ہمیں چاہیے ہم انہیں یاد کر لیں. بتاؤ میلاد شریف سامنے آیا کہ نہ آیا؟ حضور کو یاد کرنا بنتا کہ نہیں بنتا ہے؟ اور میں تمہیں اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں. جی مولانا صاحب آپ کی باتیں سبھی ٹھیک ہے، اللہ کے دن کو یاد کرنا چاہیے، حضور کی آمد کا دن اللہ کا دن ہے، لیکن یہ نبی منایا ہے. میں کیا خدا دیا بندیا یہی تو دن نے جرا سارے تو بعد منایا. شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے کو نا. ادھر دیکھیں بیٹے میری طرف، میرے جملے کا آپ نے قتل نہیں کرنا ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا. اور میں کیا یہی تو دن میلاد شریف ہے جرا نبی نے سارے تو بعد منایا. اور ایک چل لکھیا میں کیا مسلم شریف میں آپ بتائیں بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ تو میں کیا
خدا دیا بندیا کسی نے پوچھتے سے کیوں رکھ دے سن اگر بتائیں ایسے ابا نے پوچھا تھا سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین حضور یہ بتائیے کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ میرے نبی کا جواب سن فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ فرمایا اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اسی دن رب نے مجھے دنیا میں بھیجا میں پیدا ہوا پتا چلا مصطفیٰ اپنا میلاد ہر ہفتے بنا لیا کرتے تھے ہر ہفتے آپ اپنی آمد کو سیلیبریٹ کیا کرتے یہ کہاں سے بات آ گئی کہ تم سال کے بعد کرو تو دلیلیں مانتے ہیں میرا نبی تو ہر سوموار کو اپنی ولادت کو یاد کر رہا ہے تو امتی سال کے بعد بھی نہ کریں کیا خیال ہے بھائی کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اچھا یہاں پر بھی ایک پیچیدگی ہے چھوٹی سی حل کر لیں وہ میرے پیارے بیٹے ادھر ہو پیر بھائی ادھر دیکھو میرا پتر ہے میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں مجھے تقریر بھول جاتی ہے اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں میرے حال دیکھو میرے بچڑے ہو گرامی قدر حضرات اب نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہے یہاں پر وہ شیطان ہے نا بڑے بڑے وسوسے ڈال دیتا ہے دماغ میں اور بس اوقات پھر وہ موبائل پر میسج بنا کے بھیج دیا جاتا ہے اور کئی بندے ویسے پریشان ہو جاتے ہیں اور نوجوان نسل جن کے دل میں ابھی عشق رسول کا بیج ڈالنے والا ہے اگر اس میں بدعقیدگی کا بیج آ جائے تو فارغ ہو جاتے اور جی ٹھیک ہے طاری صاحب کہتے پہلے نبی پاک نے اپنا سوار کا روزہ رکھا ہے گال ٹھیک ہے بھائی نبی پاک آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے ہو نبی پاک گئے بھی تو ہے نا موت بھی تو آئی ہے نا میں نے کہا بالکل آئی ہے تو کہتا آن دی خوشی کر دے جان دا غم کیوں نہیں کر دے اب یہ سوال کر کے وہ چلے جاتے ہیں یا شیطان دیر میں وسوسہ آپ چپ کر کے بیٹھے دو ہی جواب ہے یا تو علمی جواب دو تو یا پھر یہی کہو تسی مردود ہو تو انہوں کی پتہ ملاد کی ہوں ہے اے جواب نہیں ہے جواب دینا چاہیے اور پہلی بات ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اسے اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے اب آ جائیے میں آپ کو سادہ لہجے میں بتاؤں یہ کہنا کہ 1400 سال گزر گئے تم اب تک میلاد کرتے ہو نبی پاک آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے ہو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اس سوال سے منافقت ٹپک رہی ہے یہ وہ کیسے میں نے کہا اسی نبی نے یہ بھی بتایا ہے کوئی بندہ فوت ہو جائے نا اس کا 3 دن سے زیادہ تم سوگ نہیں کر سکتے ہو ہاں اگر مرنے والے کی زوجہ زندہ ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے تو جدو اس نبی نے روک چھڑیا بھی جیڑا بھی مر جائے 3 دن تو وقت تسی رونا پٹنا ہی نہیں غم کرنا ہی نہیں تو 1400 سال گزر گئے تو سانو نبی کے بارے کیوں یاد کرائی جاتا ہے اس سوال میں منافقت ہے پہلی بات تو یہ ہے ورنہ تو قوم کو بتایا جاتا میں نے نہیں سوگ باندھا ہی نہیں Are you understand بات سمجھ آئیے اب آؤ ذرا اگلی بات ہاں جی یہ ٹھیک ہے او یار کل جو نبی آئے سا نبی کہہ بھی دے ہیں میں کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے ادھر میری طرف دیکھیں اور سن لیں میری بات میں نے کہا بیٹا موت آئی ہے اس کا میں قائل ہوں ہو سکتا میری تقریر جیسے بڑا جملہ نہ ہوئے تو ذرا توجہ کر کے سنیا دے میں نے کہا موت کا میں قائل ہوں موت آئی ہے پر ذرا دل جگر تھام کے تاریخ کا جملہ سن وہ موت مارنے نہیں آئی تھی وہ تو خود جینے کے لیے آئی تھی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہو یہ موت بھی جینے آگے وہ کیسے میں نے کہا اس نبی کو موت کیسے مارے جو پتھروں میں جان ڈال دیتا ہے آواز کمزور ہونے والی ہے بس آواز اونچی کر لیں تھوڑی سی آواز یار اس کو کیسے مار سکتی ہے جو پتھروں میں جان ڈال دے حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کر دے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ موت مارنے آئی تھی اور نہیں اور اگر اسکری بولی بولا تو توجہ میرے حل کر یادے اوہ موت بھی ترلے کر دی رہی ربا سونیا ایک باری تو موقع دے تیرے حبیب دے قدم چوم ماما بابا اس واسطے یہ کیا ڈرامہ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم نہیں کرتے موت آئی ہے پر آ کے اسی وقت چلی گئی میرا نبی کل بھی زندہ ہے میرا نبی آج بھی زندہ سنیے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ادھر دیکھیے اب میں نے نا ایک بار بیٹے وہ میرے لال کوٹی آڑیا تھوڑا سا میری طرف توجہ میری طرف رہے بھائی میں کلاس بہن والا بندہ میں جدو اپنی پریشانی ہوتی میں اگر تمہیں آخنا تو ہے نا گل کا ریدم ٹوٹ جاتا ہو جانے کہ موشن ہی بچ جاتا ہوں موشن بھی نواں پونا پینا ہے راز تو نہیں ہو رہا آپ تھوڑا سا مسکرا کے بیٹھے اور دل کھول کے بیٹھے جگر تھام کے بیٹھے میں نے ایک جگہ یہی تقریر کی
اور یہ نقطہ بیان کیا کہ موت آئی اور چلی گئی، نبی زندہ ہے۔ ایک بچہ تھا بیچ میں، اس کا ایک خاص پارٹی کے ساتھ تعلق تھا، نام لینے سے میں گھبراتا بھی نہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق تھا۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ میں کہا یار تو نہ ماننے دے مطلب مسئلہ ہی کوئی نہیں توجہ فرمائی۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہنے لگا کہ مر کے بندہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ میں نے اس کو ایک جواب دیا، اس قوم نے تو بڑے نعرے لائے، پتہ نہیں تہاڈا کی بننا ہے، سبحان اللہ کیا چھڑیا جی۔ میں کہا کیا کہ اگر مر کے قبر میں جا کے بندہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ میں کہا جیسے شہید زندہ ہوتا ہے۔ صرف ایک بات کہی، وہ ماحول ہی بدل گیا جناب، وہ ڈر گیا منڈا گیا کی ہویا وہ میں کہا شہید قبر کی جاندا ہے نا اگے آہو تو میں کہا مردہ یا وہ تو دوسرے سپارے چ اللہ نے فرمایا شہید نو مردہ نہیں کہنا تے میں کہا جدو شہید نو نہیں کہنا تے شہید دا رتبہ بات ہے یا نبی دا؟ پھر رتبہ تے نبی دا بات ہے تو میں کہا پھر دماغ کوئی نہیں تیرا جیدا گھٹ ہے اللہ انہوں نہیں مرن دیندا تے جڑا سارے نبیاں دا امام ہے۔ جو نہیں فرما رہے نا تھوڑا سا محبت سے سبحان اللہ فرما دے ایک مرتبہ۔ اب وہ حیران پریشان ہو گیا، کہنا کہ اچھا جی، کہنے لگا ایک تو سنیا نو بندہ کو گال پوچھے تو منٹ دے بٹھا کر چھڑ دینے۔ میں نے کہا یہ کسے کہانیوں سے نکل کے سنیں گے تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں۔ عزیزان مکرم اب آگے آئیے، لیکن وہ سیانے کہنے ایڈی چھیتی کوئی نہ مننے، ایڈی چھیتی کوئی نہ مننے۔ وہ مننے لگیا بھی چٹ لگیا۔ میں نے کہا حضرت جی میرے دماغ سے گل نہیں جے ہوندی۔ تو میں کہا پترا کیویں نہیں ہوندی؟ تو جو میری طرف رہے وہ کہنے لگے بھائی اس واسطے نہیں ہوندی۔ ادھر دیکھنا اب یہ بات بڑی خاص ہے، ٹوپیاں والے ہو بھائی ہوں نا تسی مہربانی کرو تو گل میری سنو میرا پتر ہے ہاں تھوڑا جا مینوں تہاڈی ٹیم بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن گلاں اتاری ٹیم ہے، اتاری ٹیم ہے تو پھر اے اتاری دی ہن گل تسی سنو توجہ کیجئے گا۔ یہ یقین فرمائیں یہ تقریر میں یہ چیزیں کو فرض واجب نہیں ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کی اپنے دل کی محبت ہوتی ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ آپ کے پاس جا کے جب کوئی ایسا کام کرتا تھا آپ یا اس کو کچھ نہ کوئی قصیدہ بردہ تو سنے ہی ہے نا، قصیدہ نعت ہے، بردہ چادر، حضور نو ایڈا پسند آیا نبی پاک نے انہوں چادر عطا فرما چاہیے۔ یہ اپنی محبت ہوتی ہے۔ کئی بندے پوچھتے ہیں جی اے جی مولوی ہے پیسے سننے چاہیے نے، میں کہا پترا مسئلہ اے پوچھنا چاہیے بھی کنجریاں تو سننے چاہیے مسئلہ ہے پوچھنا سی جڑا پوچھنا نہ وہ نہیں پوچھا دوے پوچھے پاسے دوڑ پیندا۔ آج تک یہ پوچھتے ہیں اوے عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ آج تک کسی نے پوچھا بھی عورت بازار بھی جا سکتی ہے؟ بہت ہی اونچی بات کر بیٹھے جو الٹی ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ بسا اوقات یہ نہ بڑی عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں، بہرحال یہ ہر بندے کی اپنی محبت ہوتی ہے اور کوئی شاید سے لگ بھی ہے تو بولتا ہے۔ اب ذرا ادھر دیکھیے وہ بچے کو میں نے جب کہا نا جی میں شہید زندہ خود ڈر گیا جناب، بندیاں نعرہ لایا نا تو میں کہا بیٹا ابھی بھی اگر کوئی ذہن میں ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہہ رہا یار ویسے سائنسی اعتبار سے میں نہیں مانتا۔ تو میں کہا سائنس نہیں مانتی تو میں نے دس ماڑا موٹا میں بھی سکول پڑھیا ایم اے اسلامیات میں بھی کیتا ہویا، چلو ماڑا موٹا سائنس میں بھی تینوں دے چھڑا گا تے گل نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے لگا دیکھو جی زندہ رہنے کے لیے سائنس کہتی ہے دو چیزیں ضروری ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن، یہ نہ ہوں تو بندہ سانس نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ ادھر دیکھنا میں نے کہنے لگا پھر نبی پاک کے اپنی قبر چنے، میں کہا بالکل۔ قبر میں کئی سوراخ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ آتی نہیں ہے، آکسیجن آتی نہیں تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ میں کہا اوکے ہو گیا، ایک تیرا اعتراض ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا تو اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہا تھا؟ میں نے اس سے سائنس والے بیلنے کے تینوں دینا ہی میں بندہ سادہ جہا میں بندہ پر حضور دی نوکری تو ان کے دے دیئے۔ میں کہا کتنے دن رہا سی؟ سائنسی اعتبار سے بتاؤ؟ کہ ہاں جی میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں گریجویشن میں نے کی ہوئی ہے۔ وہ تقریباً 9 مہینے 10 دن یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا رکیے ڈیلے دیا پترا مجھے یہ بتا ماں کے پیٹ میں زندہ تھا یا مردہ تھا؟ آواز کمزوروں والی ہے۔ میں نے کہا چاہو ابھی یہاں شہر میں بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں، کسی ڈاکٹر یا ڈاکٹرین سے پوچھ کے آؤ یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا پردوں میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ کہہ رہا جی مجھے پتا ہے یہ پردوں میں ہوتا ہے، ایک پردہ پھٹ گیا، ہماری سائنس کہتی ہے کہ بچہ مر جاتا ہے۔ میں نے کہا اتنے پردوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے جاتی ہے، آکسیجن کدھر سے جاتی ہے؟ تو اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے زندہ رہا؟ آگے سے ٹیپ کے بولا کہنا مولوی صاحب اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ میں کہا جیڑا تیرے واسطے نظام بنا
सकता है अपने यार वास्ते नहीं बना। अल्लाह आपको बरकतें दे। अगर आपको बात समझ आ रही है तो तभी ये दुआएं निकल रही हैं ना आपके मुंह से। तो समझ आउंदी पई है, कोई स्वाद भी आउंदा पिया, कोई नहीं आउंदा। चली कई बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं पुत्र, सुभान अल्लाह कहना कोई पर्चा नहीं देगा। मैंने उसको जब ये कहा बता अपनी माँ के पेट में पर्दों में था, पर्दा फट गया, बंदा मर गया, कैसे जिंदा रहा? जी रब का ये सिस्टम है। मैं क्या पुत्रा इत्थे तेरियां ब्रेकां गईयां लग, तेरी सांस हो गई फेल। भैया रब का सिस्टम है। जो रब तेरे लिए सिस्टम बना सकता है वो अपने यार के लिए सिस्टम नहीं बना सकता। तो खुदा का खौफ करो। मैंने कहा अगर उम्मती हुजूर का कलमा पढ़ा तो फिर ये छोटे छोटे इतराज करके अपनी आखिरत बर्बाद न कर। और यकीन फरमाए अगली बात पता नहीं आप समझे कि ना समझे, वैसे देहाती इलाका है, उम्मीद है जल्दी समझ जाएंगे। उसने ना वहां पर बड़ा बेतुका एतराज कर दिया। आप पढ़े लिखे लोग, बेटा आपको बड़ा काम आएगा, बहुत काम आएगा, और उम्मीद करूंगा आपने जिंदगी में पहले नहीं सुना होगा। मैंने कहने लगा जी तुझे क्या कहना नबी पाक जिंदा ने कहीं और भी आख्या? और मैं क्या सारे ही आखे मौत के हम कायल हैं। बस जिंदगी का मतलब ये है कि पहले जमीन के ऊपर अब अंदर, और जिसके पास चाहे जितना चाहे जिस पे चाहे कर्म हो सकता है। हाँ हाँ मसला सिर्फ है ना मौत ऐसी कायल है। लेकिन अगर तुझे आख्या भी सिलसिला हो गया ये काम गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। उन्होंने उससे एक बात की जरा तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा मौलाना आखिरी मेरा सवाल है, मेरा हल करो। मैंने कहा बताओ आता होगा तो जरूर बताएं। कहता जी तुसी जो कहते नबी जिंदा है ते सहाबा ने इस गल दा कोई सी बात, ये जिंदा ही सीधा दफन क्यों कीता? देखो आखिर ये कई बंदियां दे दिमाग च गल्लां पाड़ियां जांदियां ना, है वो लोग जिन्हें जवाब ना मिले उसने खत्म। और तुसी चस्के ना लिया करो, बा मकसद बंदा सदया करो ताकि ज़हन वाश हो जाए, समझ आए? और जब ज़हन वाश होएगा फिर तुसी आज के रसूल पक्के बनोगे। कहता जी सहाबा किराम को नहीं पता? मैं क्या पता सी। कहता क्यों दफन कीता है? अब मैं आपको देहात में बैठा हूँ, ये मसला समझाने में मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। जी बर्गर खानी कौम शहरी सर 5-5 बारी समझाना मेरा ता समझ आऊंगी तो मिनट समझ आ जाए। मैंने कहा जो मेरी मालूमात है ना, गौर से जुमला सुनना गौर से। मैंने कहा जो मेरी मालूमात है हमेशा जिंदा को ही दफन किया जाता है। एक वक्त आता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो गुजारना पड़ता है हर जिंदा को। उसके बाद जो दफन होता है वो जिंदा ही होता है। कह रहा ये कैसे कहते हो? मैंने कहा किसकी दलील है? अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए। मैंने कहा कब्रों में सवाल, कब्र में सवालों के जवाब होते हैं आगे बिल्कुल। तो मैंने कहा जिंदा देता है या मुर्दा देता है? अजय गल खुली नहीं, तो इशारा देता है अगे वो तो जिंदा ही जिंदा है। तो मैं कहा जिंदा तो होया ना, चलो मैं कहीं से अगली बात करता हूँ। तू आखेगा भी थोड़ी देर के लिए, फिर तूने जिंदा किया, सवाल जवाब हुए, फिर वो खत्म हो गए। मैं कहा नहीं हुए। हजूर ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना है तो जाके कहना अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। कि मैं कहे कब्रां दे विच कुछ है ओनू सलाम आखना है या ढेरियां नू? अखेरी विच कुछ है ते मैं आख्या जे तुहाड़ियां कब्रां च कुछ है ते मुस्तफा दे रोज़े च कुछ नहीं। अभी नहीं, अभी अजय मैं सवाल का जवाब तो दिता नहीं, अजय मैं तुहानू सिर्फ दसिया है। ये नहीं समझना भी कब्र दे विच आई जिंदा ही दफन होता है। हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे कहता जी ओ किदा? मैं क्या तू हौसला कर, मैं बैठा नहीं, मैं तो दौड़ चला। वाह कैसा हुआ? तेरे मसला समझावांगे पुत्र। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताओ, आप जब अभी गंदम की बिजाई शुरू है ना, अजी आप पेंडू लोग जी आहो इस वास्ते मैंने पता गंदम की बिजाई शुरू है। अच्छा जब आप गंदम का बीज अपने घर में रखते हो, पड़ोला भर के रख लेंगे हो ना जी, रौनी हो गई, वत्तर आ गई, वाह लिया, डीएपी सिट लई, हुण भी और छेती कड्डो ते कहना हुंदा या अपनी बेटी नूं या नूं नूं या बेगम नूं कर मारिए छेती कर, ए दाने नूं छੱਟ जरा। हां ते जेड़े दाने हैं ना मरे मरे उन्हां नूं साइड ते कर, मरिया नूं पूरा दा की फायदा है? सुभान अल्लाह। कोई मुझे बता दे कि मरे दाने नूं तुसी दफन कर दो, कोई मुझे बता दे।
ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਥਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਟੱਪਣਾ ਪਿਆ, بعد اسی ویکھیا مردے سائڈ تے زندہ دفن کر چھڑے. اسی طرح اسی زندہ انسان ہی تو چک کے قبر چ نہیں تنیا، انہیں موت دا ذائقہ چکھیا، پھر اسی نو آ کے تو آ کے کپڑے پوا کے خشبواں لا کے پھول پا کے انہوں قبر چ کریا. او ایت اسی لانا نہیں سجاوندے جویں اسی مردے نو سجاونے آ. کیا اسی کہنے تکڑا ہو کے جا مصطفیٰ دا دیدار کرے. آواز مٹھی ہو گئی ہے سبحان اللہ. یہ اونچی کر دے انہاں دا پھر سوال آ گیا. سبحان اللہ اونچا فرما دے, سبحان اللہ فرما دے. کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. لیکن یہ بات پھر دوبارہ سمجھ لیے آپ کو بڑا کام دے گی. میں نے کہا یہ ایک ٹائم آتا ہے, زندہ ہے نا چوک کے کپڑے کھڑے ایسے نہیں کون چھڑ دینا. ایک ٹائم آتا ہے جب وہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے, اس کے بعد ہم دفن کرتے ہیں. پر یہ نہ سمجھے بھی ہر شب مار کے مٹی ہو گئی تو موک گئی, وہ سائیاں پھر اٹھا رہے ہو ہے پھر زندہ. یہی وجہ ہے جدو اسی کوئی بی بھی گڑیے نا تو اسی مردہ بھی مریا گانا انہوں کبھی نہیں پوریا. پتا ہے نا کہ مرے ہو جو پورن دا کی فائدہ ہے, جے پلے کو شہود اندروں باہر نکلو. اس سے واسطے جدو مریا بندہ قبر سے جاوے نا وہ جی قبر تے کوئی نہیں جاندہ, تو یہ زندہ دے والا جاوے تو میرے داتا دے دربار کے آج بھی پیرے لگے لے جاؤ جاؤ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ اللہ. یہ کہنا کہ زندہ کو دفن کرتے ہیں نا کہ کھلو تھوڑی یا کوڑی چھان تلے بند. یہ بھئی آپ کا سپیکر بند ہو گیا, پتہ نہیں تار ہل گئی ہے یا پھر آپ ہل گیا. کوئی کام نہ بولیں گے سبحان اللہ حق سمجھ گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو یہ باتیں سنا کریں, اس کے ساتھ حضور کی محبت دل میں بڑھتی ہے اور عقائد مضبوط ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد بندہ قبر میں ہوتا ہے, قبر میں زندہ ہوتا ہے. بتائیے بھی ہر قبر میں نبی پاک کا دیدار کروایا جاتا کہ نہیں کروایا جاتا؟ کہ میں کہے ہے ہی کوئی شہری تو زیارت کیوں دی ہوتی ہے؟ نہیں فرما رہے. کیوں اس امت کا رشتہ نبی سے جوڑنا چاہیے تھا, لوگوں نے توڑنا شروع کر دیا ہے. کیوں توڑ رہے ہو رشتہ یار؟ اس امت کا نبی کے ساتھ رشتہ جوڑو اور اس امت کو بتاؤ. اور یہ بھی سن لیں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی زیارت ہو جائے تو پھر آپ درود پاک کی کثرت فرمایا کریں, نمازیں پڑھا کریں, تلاوت کیا کریں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پڑوسیوں کے حقوق نہ مارا کریں, لوگوں کو تنگ نہ کیا کریں, اپنے ماں باپ کا احترام کیا کریں, نمازیں پنجگانہ ضرور پڑھا کریں. اوکھی یہ تقریر آگئی چوک بھی کر گئے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ حضور کی زیارت ہو جائے تو میری جان یہ کام کرنے ہیں. سمجھے ابھی تو ادھر تک میں پہنچے نہیں, لیکن میں نے چاہ کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پیغام پہنچا دوں, چونکہ یہ پیغام بڑا ضروری ہے. میلاد بھی سنانا چاہیے اور میلاد والا نبی جو ہمارے لیے لے کے آیا وہ بھی سنانا چاہیے. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو جتنے آپ احباب بیٹھے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, ادھر دیکھیے. حضور نے فرمایا جس بندے کی عورت جس بندے کی نظر کسی خوبصورت عورت پہ پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لے کہ مجھے رب رسول نے روکا ہے, میں نے نہیں دیکھنا ہے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, پہلی نظر ویسے بھی معاف ہوتی ہے, فوراً ہٹا لے. فرمایا اللہ تعالیٰ اسے سجدوں کی لذت عطا کر دے. آج کہتے ہیں عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا, تراویحاں پڑھن دل نہیں کرتا, تو میں کہ موبائل دی سکرین تے پھر نہ مجرے ویکھ کنجریاں دے. اپنی آنکھوں کو گندا نہ کر. آنے جانے والا کو رکشے تے کو جو سواڑیاں بیٹھی ہوں, چلو وہ بیٹھی ہے جنہیں کپڑے بےہودہ پائے نے, وہ دی غیرت مری ہے, وہ دے گھر دی غیرت مری ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی. شارحین حدیث نے اس کی وضاحت لکھی, فرمایا دو صورتیں ہوں گی, یا تو وہ کپڑے اتنے باریک پہنے گی کہ ہر شے نظر آئے گی, اس سے تبصرہ رکھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں آج ایسے کپڑے موجود ہیں. یا پھر فرمایا وہ اتنے تنگ اور چھوٹے کپڑے پہنے کہ اس کی ہر چیز نظر آئے گی.
ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਮਲੂਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਝੱਗਾ ਪਾਇਆ ابھی وہ بھی 2 فٹ جگہ خالی دے پیچھوں 5 مرلے اونجی نظر آتے نہیں یار میرا حوصلہ تھوڑا جا حوصلہ یہ میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں نا یہ حالت ہے اور پھر وہ عورتیں کہنی ہیں کہ ساڑھے بچے جدو بڑھیاں ہوتی ہیں نا چیتا پھر ہوتا ساری جاتی مہر پایا بڑھیاں ہو کے یاد آیا میرا منڈا دیکھ کیوں نہیں ہویا میں کہا ہوں نہیں قرآن خان ہونا ہوں عمران خان ہی ہونا دیکھیں نا چلنا دا بڑا سواد رہی اور خدا کے بندو اس ماحول کو بدلو جس ماحول میں آپ اور میں رہ رہے ہیں نا اس کو ہم نے بدلنا کسی اور نے نہیں بدلنا اور حضور کی غلامی میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی نا ادھر دیکھیں میری بات تو آپ اپنے گھر سے جب نکلی اور رخصت مولا علی کے گھر جانا تھا تو پتہ یہ بارات کیسے گئی تھی آگے میرے نبی چل رہے تھے ان کے پیچھے سیدہ چل رہی تھی ان کے پیچھے میرے مولا علی چل رہے ہیں عرب میں آپ چلے جائیں آج بھی عرب والوں کا رواج ہے کہ ان کی بیوی آگے ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں اور ساڑھے ہی تھے یہ بیوی اگے بندہ پیچھے کہتا ہے ران مرید جاندہ پہ نہیں یہ بہت بڑی بے وقوفی آپ کی بیوی پیچھے ہے آپ کو نہیں پتا وہ کس کی نظروں میں ہے جب آپ کے آگے ہے تو آپ کی نظروں میں ہے میں سمجھا ہی ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اپنے آگے رکھیں تاکہ یہ تمہاری نظر میں رہے توجہ ہے نا کیا کریں ناس کے ران مرید بنا چھڑ دیں نا ایسی بات نہیں ہے جو کام سنت ہے نا اس کی حکمت ہی اپنی ہے اچھا ایسے سیدہ پاک نکلی اور یہاں پر عشق والوں نے پتہ کیا نکتہ لکھا ہے دل اور جگر تھام کے سننا انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بیٹے بیٹھیے جلدی کریں بیٹھیے فرمایا کہ سیدہ پاک گویا کہ یہ کائنات کی عورتوں کو پیغام دے رہی تھی کہ دیکھو تمہاری شادیاں بھی آئیں گی بےہودہ مت ہونا بے پردگیاں مت کرنا طوفان بدتمیزی مت کھڑا کرنا دیکھو میری شادی کا دن ہے میں اپنے گھر سے باہر آج نکلی پر پہلے قدم میرے باپ نے لگایا اس کے اوپر میرا نشان پھر علی تھا میرے قدم کا نشان بھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکا ہے حسین کی ماں کے لیے تو سلام اونچا پڑھو نا سبحان اللہ اونچائی کی بات ہے توجہ نہیں فرما رہے شان اہل بیت ایسے زندہ باد ہوتا ہے شان اہل بیت شان صحابہ صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی یہ قرآنی نعرہ ہے جو اس کی مخالفت کرے شیطان ہے یاد رکھو جو اس کی مخالفت کرے وہ شیطان ہے جتنے بڑے قادہ بندہ کیوں نہ ہوئے جتنا کٹھیا کیوں نہ ہوئے اگر مخالفت کرے کون ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ ترجمہ ہے حبیب جننے تیرے سے آبی نے سارے جنتی جو اس کی بہت پکا شیطان ہے انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی وہ کسی رنگ میں بھی آ سکتا ہے مولوی کے روپ میں آ سکتا ہے پیر کے روپ میں آ سکتا ہے سمجھ آئی نا ایسا پیر نہیں ہوتا شیطان ہوتا ہے جو اس نعرے کی مخالفت کرے لیکن ذرا جاگ کے بیٹھے ہو سیدہ خاتون جنت آپ نے یہ پیغام اور سننا اگر میری مائیں بہنوں تک آواز جا رہی ہے اہتمام کیا کرو کسی گھر میں اور آنے والے کو بتایا کرو کہ آدھی تقریب ہے ہاں آدھی تقریب ہمارے لیے کر اور آدھی عورتوں کے لیے کر ان کو بھی پیغام جائے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ بھی تشریف فرمائے سن رہی ہیں سنیں غور کے ساتھ نبی پاک نے پتہ کیسے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی تھی فرمایا بیٹا میں نے کائنات کا بہترین مرد تیرے لیے انتخاب کیا اللہ کی اجازت سے اپنی بیٹی کے جب رشتہ کریں نا کوشش کیا کریں صدق کے نیت کے ساتھ اچھا رشتہ تلاش کریں اور بعد میں کبھی بھی یہ نہ کہا کریں یار منگنی تو کافی پتہ نہیں کتنا دے نکلنا ہے دیکھنا تو چنگے نے پتہ نہیں کتنا دے نکلنا ہے یہ جو بچی سنتی رہے گی نا انہیں ادھی اونجی مار جانا بھی لب کے بھی آپ آئے تو گلاں دیکھ کی دلیاں کر دیں پیو بان ہے خرچہ تو نہ مار کر لے کرنا تو نہیں بیٹا میں میری دعائیں تیرے ساتھ ہے میں نے بہت اچھا انتخاب کیا ہمارے بہت اچھے وہ کوئی دلچسپ بات سے پڑھے نا یار وہ پتہ نہیں کتنا دے ہونے نہیں جا پتہ نہیں کتنا دے ہونے نہیں جا
اس کو تو ویسے ہی مار دیتے. یہ تربیت اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہونی چاہیے. اگلی بات، جب عورتوں کی شادی ہوتی ہے نا تو کچھ آ جاتی ہیں سہیلیاں، وہ آ کے کان چ بڑے بڑے مشورے دینیاں ہیں. ستی نہ اٹھی، کام نہیں کرنا، کسی دی نہ مننی، کوئی لوڑ نہیں گلاں سنن دی. آہو گڈی چ جاندے آتا ہی نہ کئی جناب علی میسج دین والیاں ہوندیاں نے، پتہ نہیں انہاں دی گواچی کیڑی شے ہوندی ہے. اوتھے تینوں کیڑی لوڑ پئی ہے ایڈے ترلے لین دی؟ حالانکہ انہوں ویکھیا جاوے اکثر وے طلاقاں ہوندیاں نے جڑی اپنے اجاڑ کے آئیاں ہوندیاں نے، وہ مشورے دین والیاں ہوندیاں. اب تو ٹی ویوں پر جب پروگرام ہوتے ہیں نا تو جو موضوع ہوتا ہے گھر کیسے بسائیں، تے جڑی طریقے تے سنڈی ہوندی ہے تیناں نالوں طلاق لئی ہوندی ہے. میں کہ توں بات کے ہی بسائیں. ماشاءاللہ، بلے 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 بلے، وہ تیناں طرح دے تجربے ہوتے کول نے. یہ طریقہ کار ہے. اور اے دیکھو رمضان شریف ہونا نا، جہاں بازار حسن میں ناچنے والی عورتیں ہیں، اور جتنے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل، وہ سارے آ کے نا او جناب علی اور پٹینا شٹینا پار کے منہ تے ٹاکی شاکی مار کے برش شورش مار کے سارے سیدھے پدرے ہو کے بہ جاندے. ہاں جی یوں روزہ یوں رکھیں، روزہ یوں رکھیں، اور تانوں ویکھ کے تے ویسے ٹوٹ جاندا ہے تسی روزہ رکھاون دے کدھروں آ گئے. اور پاکستان چ مولوی مر گئے نے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خدا کا خوف کرے. سارا سال وہی کنجری بن کے نچے، ایک رمضان کا مہینہ سویرے گھنٹہ شامی گھنٹہ وہ تانوں دین جناب علی درس تے لے لاؤ گے. حضور نے فرمایا جس سے دین لیتے ہو دیکھو یہ کیسا ہے. ہائے ہائے، حضور کی حدیث ہے، جس سے دین لیتے ہو دیکھو یہ کیسا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھنا یا تو مدنی چینل دیکھنا. روزوں کا حسن بھی ختم کر دیتے ہیں. شہری دے ٹائم تے کنا برکت والا ٹائم ہے. اور ساڈے کئی منڈے تے کئی کڑیاں بڑے تو وہ دیکھو اج نا سکوٹر نکلنا پتہ نہیں کیڑا نکلنا، وہ کیڑے کنجر دے نکلنا. تو تہجد پڑھ لے، تو قرآن پڑھ لے، تو انہوں ویکھ کے کی کرنا دس نہ بھائی. وہ ایک کو بغیرت فاہدیہ کی نام ہے اودا، او جناب علی جوں بیبیاں جوان کڑیاں نہ نسدا ہے. میں کہ کدی اپنی بہن نوں بھی لے آ کے انٹروڈیوس کرائی نا، ایتھے تک پتہ لگے یار ہے ماشاءاللہ کو خدا کا خوف کرو. کدی اپنی ماں نوں بھی لے آ کے بخارا بھی آ میری ماں اے بھی کہ سکوٹر دے نال کسے نہ وہ گل ہے کرن والی یار. اور ساڈی قوم افطاری دا ٹائم فرمایا 10 لاکھ بندے ایک دن دے وچ اللہ جہنم تو آزاد کردا. افطاری ٹائم سبحان اللہ. یہ بیٹھے کنجراں نوں ویکھن ڈے ہوندے نے. اوئے اس ویلے تے چوڑی اڑدا بھی ربا سونیا انہاں 10 لاکھاں چ میرا نام بھی لکھ اپنے حبیب دا صدقہ ہی. سبحان اللہ. کو خدا دا خوف کرو یار. تھوڑا جا تسی بھی اکھاں پاٹ لو نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے تقریر بڑی کراڑی ہوندی ہے. ادھر دی تقریر ہوگی نہ داد تے نہ امداد. ادھر بھی کتنے آپ سنیے. اسی تو بات مولوی صاحب کام چوک کے رکھو. ایڈا نہیں چکیا جاندہ. بن دی جوڑ دی گل کران گے دوستو. اور دوستو ادھر میری طرف دیکھو. رمضان دا ایک مہینہ ہوندا ہے. اللہ دا نام ہے اج نیت کرو. یہ چیتا رہ جائے تا ایک دن دا ایک سپارہ یار 30 تے مکمل ہون نا. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کسی بات کا. نہ اس لیے نہیں آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے قرآن پڑھنے. اس واسطے نہیں کہ 3-4 قرآن لے کے مسیح تے رکھ چھڈے. ہاں جی رمضان آ گئے میں 4 قرآن مسیح تے رکھ چھڈے نے. او میں کو 4 پڑھن والے لے آؤ تے پہلو 500 پے نے. بہت خیال ہے آپ کچھ اور سننا چاہتے تھے اور میں موضوع کچھ اور چھیڑ بیٹھا ہوں. لیکن یہ نبض کے ہاتھ میں ضرور رکھے ہے. سمجھ آئی نا؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں ان کے لیے بات کہہ رہا تھا. انہیں بھی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور سیدہ کی تربیت پتہ کیسے کی تھی نبی پاک؟ فرمایا بیٹا میں تیری شادی کر رہا ہوں، وہ تیرا اصلی گھر ہے. اب یہ مفہوماً سنا رہا ہوں کہ کہنا بھی انجی چاہیے پتر وہ تیرا اصلی گھر ہے. ساڈے گھر ہوں تو پراؤنی بن کے آنا ہے. میں تے کرنا چ مشورے ہوندے نے. اور کوئی نہیں تیری روٹی ایتھے پکدی ہے. تینوں یہ گل کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ تینوں کہنا چاہیے بیٹا حالات جیسے بھی ہوں نا مینج کرنے. کوئی ایسی گل نہیں، اللہ سوکھیاں کرے گا. پہلی گل کرنے کی لوڑ نہیں ہوتی. گل یہ کرو بیٹا انہوں نے نال انج دا اخلاق رکھ انہوں نے پتہ لگے ساڈی دھی آ گئی. توجہ نہیں فرما رہے. کئی بڑیاں ہوتی ہیں نا میں اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہوں. میں نے کہا کاش او بی بی تو اپنے سس سہرے سنبھالیا ہوندا نا تے کسی عورت نوں یہ گل کرن دی لوڑ نہ پیندی. اصل دھیاں جڑیاں ہوندیاں نے نا وہ جڑیاں پرائے کرواؤن وہ دھیاں جڑیاں ساڈے گھر دیاں نے وہ تو امانتاں نے اللہ دیاں. وہ تو امانتاں نے ساڈے کول. اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کا بھی بڑا عجیب ذہن ہے. اپنا کڑی بیاہ ہو نا جی
हैं जब पुछण किदां जवाई और बहुत चंगा यार माशाअल्लाह सारी तनख्वाह ले आके धी नूं दिंदा बड़ा चंगा बेटा ठीक है यार अपना मुंडा विआह हुण की हाल कहंदा बगैरत निकले है सारी तनख्वाह मेरी नूं नूं दिंदा कईयां नूं समझ आई ते कईयां नूं समझ कोई नहीं आई कर जांदी किहड़े पासे गई ऐसे होता है बड़ा ही बगैरत कहंदा मैनूं दिंदा सारा ही ओनूं दिंदा तेरी धी नूं हां की विआह नहीं आई मैं आके ऐसी तेनों समझ आनी नहीं कोई नहीं इधर देख मैं बता बंदे की तलब होती है ना कि मेरी बेटी अगले घर जाए खुश रहे तनख्वाह आवे तो ओनू देवे मेरी धी जो अगले घर जावे तो तनख्वाह नूं मिले तो मैं खुश होवां मेरे मुंडे दे नाल किसी दी धी विआही जावे ओदा भी तो दिल करदा है ना कि तनख्वाह सारी मेरी धी नूं मिले हुण समझ आई है मैं कहना चाहना कि समझ नहीं आई तू अजे विआह तक करा तैनूं ना गल हो जाएगी मेरा सुभान अल्लाह तो बोलो जा और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा दोस्तों आखिरी बारी सदे मेरी जान आसरा तो करो असल में टाइम असल इथों पता नहीं गुजरन वाले जांदे कितनी देर लगनी तुहाडा रोड वेख्या इतनी सोहनी मोटरवे यकीन अल्लाह ते करो बाद जे को ऑपरेशन प्रूशन हो तो वो तो खोल जाना सी वाह या तुहाडियां अखां बनन वालियां ने ते या इत्थों दे एमपीआर मेरे लिए बनन वाले को रौला है सही मैनूं पिछली गल दा नहीं पता ते जी अच्छा चलो एमपीए साहब बैठे ने तो आवाम की मुश्किल नूं हल करो और बस औकात इंज हुंदा भी फंड ही कोई नहीं दिंदे ते जे फंड फिर तुसीं अपने बंदे नूं तुन्नी जांदे हो गल करो करना यार तहरीक लब्बैक करा ते एक बार इस भरा वास्ते भी लब्बैक दा लब्बैक अल्लाह आपको बरकत दे बड़ी गल है जी एक नहीं पुत्र वखरा फीस देनी वखरा टाइम लवी फिर तेन भाई चलते दरिया च बाल्टियां ना भरिया कर मैं अगे टाइम देता इस भरा नूं मैं आख्या भी पुत्रा अज आखिरी बारी 2020 जिन्ने तू टाइम दिता ना मैं होया मेरे नाल इदां ही तेरा मसाब तेरा पक्की पेंसिल में करना इधर देखे मेरी तरफ भाई जो मैं बात कर रहा हूँ तो पता नहीं अब कितनी देर लगेगी उन्होंने 9:30 का टाइम सी मैं तरले करके उनके 10 बजे हुण देखो 10 मैं किद्दां पहुंचांगा जदों मैं लफ्ज़ सुनना ना कि जनाब मौलवी साहब लेट आए ने यकीन करो ना उसले बहुत शर्मिंदगी होंदी है मेरी कोशिश होंदी है टाइम नाल साईं दे घर पहुंचो ते टाइम नाल अगले दे कोल जाओ ये मतलब है विचों है कारी हुण राल रोल के ना मैनूं बड़ावा लिया पा ते मैं हुण आ गया बड़ा में दुआ करो अगले दे दिल च भी अल्लाह रहे हुण निकल के फोन करना भी अजे भाई आसरा करो इत्थों पता नहीं कितनी देर लगनी है सड़क तुहाडी वो जिहड़ी है घंटा लग जाना ना चलो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुण मैनूं किते छड्ड ही ना आयो मैं चल जाऊंगा फिर गल सुन लो इधर देखो मेरी तरफ देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता कैसी तरबियत फरमाई आखिरी बात कह रहा हूँ अपनी माँ बहनों के लिए और वो याद रखें अपनी बच्चियों की तरबियत करें और खुद भी याद रखें फरमाया बेटा अली को तंग नहीं करना है परेशान नहीं करना है अपने घर को आपने खुद चलाना है अली को राजी रखना है जिस कीमत पे रख सको चंद दिन गुजरे घर में खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हजरत अली शेरे खुदा थे पानी पे रोजे रखते थे पानी पे खोलते थे सैयदा पाक के घर में अब ये नहीं कहना कि उन्होंने उस घर की गरीबी बयान करता वो घर गरीब नहीं होता जिहदे बच्चे जन्नत दे सरदार ये ओ औरत गरीब नहीं होती जिहदी मां अमीरे मक्का होवे बाप नबियां दा सुल्तान होवे ते खुद जन्नत दी मलका होवे वो गरीब नहीं है ये सिर्फ मैं उनकी सादगी बयान कर रहा हूं क्या बयान कर रहा हूं सादगी है उस घराने की कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं रखा अब इधर देखिए मेरी तरफ आप हज़रात तवज्जो है सबकी सैयदा खातून जन्नत ने ना 2-3 दिन गुजरे खाने का सामान खत्म हो गया सैयदा पाक ना जैसे बंदा थोड़ा सा बीमार होता है और कमजोर हो जाता है कोई ऐसा मौला ही आए फरमाने लगे फातिमा मैं देख रहा हूँ कि तेरा जिस्म थोड़ा सा कमजोर है और कुछ नकाहत सी नजर आ रही है खैर ते है अपनी बीबियां नूं पूछ लो ना ते कहनियां ने आने नहीं कोई ऐसी गल नहीं महीने बाद बंब फटदा भी आ रौला सी फिर दादियां सी तां मत इन्हां नहीं बोलदी हुंदी ऐसे नहीं होना झूठ नहीं बोलना गल है दात छड्ड नहीं तैनूं कोई अजे नहीं मैं दसनी मैं मौके ते दसांगा कहने नहीं कोई गल सैयदा ने ये नहीं फरमाया सैयदा फरमाती अली आप परेशान ना हो इतनी बड़ी बात नहीं है
मौला अली समझ गया भी तो गल है भावें छोटी है तो सही ना। फरमाया फातिमा मुझे बताओगी तो पता चलेगा ना भी वो बात है क्या। फरमाने लगी कि असल में खाने पाने के लिए जो चीजें थी ना हमारे जौ वगैरह 2 किलो तो थे वो खत्म हो गए, आप कुछ लेके नहीं आए तवज्जो मेरी तरफ, और मैंने कुछ खाया पकाया नहीं है ते इस वास्ते ये जिस्म कमजोर हो गया। हुण अगले जुमले ते पता नहीं तुसी बोलोगे ना। फरमाया अली परेशान नहीं होना, मैं राजी हां जिवें तू रखे मैनू मैं करूं जी। ये सैयदा का जुमला था। मौला अली पाक फरमाने लगे देखो फातिमा बात ये हमारी शादी नहीं हुई है, मुझे अभी नहीं पता घर में कब ये सामान कैसे खत्म हुई, तू मेरी सो जाए तो मेरे को मांग ही रहना सी। आखिरी जुमला भाई, आखिरी जुमला किले आ लो गौर दे नाल सुनिया दे। सैयदा पाक का ये जुमला दुनिया के सोने से तोल दिया जाए तो फिर भी बदनी है। आपने फरमाया अली मैं तुझसे कैसे मांगू, मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं है, मैं कैसे। आपने तवज्जो नहीं फरमाया, मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं है, मेरे बाप ने तो मुझे अपनी राह में खैरात करना सिखा दिया है कि अल्लाह की राह में खैरात करते चले। तो बात समझ आ रही है दोस्तान मुकर्रम, इस वास्ते जरूर हुजूर के दीन के साथ वफा करें। देख रहे हैं बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह, कितना बड़ा जनाजा था हैं। उनके ये भी कहते नहीं हम जनाजों बड़ों से नहीं डरते। मैं कहते पूछा क्या नहीं तो एक वैसे ही पागल होया करता जी कहना हम नहीं डरते, मैं तेरे पूछा क्या कमाल वाली गल है यार। असल तेन रौला हो रहे तेन पता मेरे पूरा टब्बर भी मार जाए टेढ़ा जनाजा कोई नहीं ना होना। असल मसला ये होता है। बाकी उसने हुजूर के दीन का नारा लगाया था। एक गिला तुहाडे नाल जरूर है, वो मैं करके जावांगा। इदां दे तुहानू अगर बंदे मिलन ते फिर भी वो कैंडिडेट मुंतखब ना होण, दुख रह जांदा दिल दे विच। सारी जाति तुसी हजूर दे नाम ते अंगूठे चुमदे रहे हो, पर जदों लाउण दी बारी आउंदी हो उसले कई गद्दारी कर जांदे हो। मैं मजबूर हां लफ्ज़ बोलण ते, उसले गद्दारी ना करया कर, उसले पार्टियां ना वेख्या कर, उसले रसूलुल्लाह दे दीन नू वेख्या कर। नहीं अभी नहीं, अभी टाइम बिल्कुल है ही नहीं, वरना मैं जरूर बता देता आपको। ये आपने दीन से वफा करनी। अभी ना देखिए कोरोना का भी माहौल है, सलाम अभी ना लें आप, मेरे साथ भी नहीं लेना, मेरा रास्ता छोड़ दें, सलाम होगा बाद में दुआ होगी, मुझे आप इजाजत दे दें। अल्लाह ताला हम सबका